بچہ غذائی قلت کا شکار ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہت ساری بیماریاں بھی اس کو ہدف بناتی ہیں. اسی بارے میں ہمارے نمائندے عرفان علی نے ڈاکٹر سے بات کر کے یہ رپورٹ تیار کی ہے. تفصیلات آئیے اس رپورٹ میں سنتے ہیں. غذائی قلت پاکستان کے اہم مسائل میں شمار ہوتا ہے. یہ وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لاتعداد بچے زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں. غذائی قلت کا مسئلہ جہاں ملکی معیشت پر اثر انداز ہوتا ہے وہیں اس سے بچوں کو بھی مختلف قسم کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں. اس کا اعتراف پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اپنے پہلے خطاب میں کچھ یوں کیا. جو بچے ہیں ان کو جب خوراک پوری نہیں ملتی، ان کو نیوٹریشن پوری نہیں ملتی تو وہ نہ ان کے ذہن پوری طرح، ان کا دماغ پوری طرح بڑھتا ہے اور نہ وہ قد پہ پہنچتے ہیں. ہم 45% پاکستان کے بچوں کی بات کر رہے ہیں، یعنی تقریباً ہر دوسرا پاکستانی بچہ ان کو نیوٹریشن پوری نہیں مل رہی. ان کا جو زندگی کی ریس ہے اس میں شروع سے ہی پیچھے رہ گئے ہیں. وہ 21ویں صدی میں آگے نہیں جا سکتے. ان کے ماں باپ کے اوپر سوچے کیا گزرتی ہوگی وہ جب اپنے بچوں کا حال دیکھتے ہوں گے. عالمی ادارہ خوراک WFP کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں غذائی قلت کی وجہ سے ہر سال 1,77,000 سے زائد بچے 5 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، جس سے ملک کو سالانہ $7.6 ارب کا نقصان ہو رہا ہے. انٹرنیشنل فوڈ ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے مطابق پاکستان کی آبادی کا 5واں حصہ غذائی قلت کا شکار ہے. غذائیت کی کمی کی وجہ سے لاحق ہونے والے بیماریوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انٹیگریٹڈ ہیلتھ سروس چلڈرن ہسپتال میں بچوں کے امراض کے ماہر ڈاکٹر محسن حسن کہتے ہیں، جیسے جیسے جن نمکیات یا جن وائٹامنز یا پروٹینز ہو گئی، کاربوہائیڈریٹس ہو گئی، فیٹس ہو گئی، ان کی جب کمی ہوتی ہے تو وہ بیماریاں جنم لیتی ہیں. جیسے اگر مثال کے طور پہ وائٹامن ڈی کم ہوگا تو اس میں بون فریکچرز ہو سکتے ہیں، آسٹیوپروسس ہو سکتا ہے. اسی طرح وائٹامن ای یا سی اگر نہیں ہے تو اسکروی ایک ہے. آئرن ڈیفیشنسی انیمیا سب سے زیادہ ہے پاکستان میں. اب جو آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہے اس میں اگر بچے کا آئرن کم ہوگا تو وہ لیتھارجک ہوگا، اس کے دانت خراب ہوں گے، اس کے ناخن خراب ہوں گے. پھر آہستہ آہستہ جب یہ بڑھے گا وہ چلنے میں اس کا سانس پھولے گا اور اس کے بعد جا کر وہ آہستہ آہستہ جو ہے اس کا لیور ڈیمیج اور ہارٹ ڈیمیج کی طرف ہو جائے گا. اسی طرح کواشیکور ہے جس میں پروٹین میل نیوٹریشن ہو جاتی ہے، وائٹامن سی کی اسکروی ہے، پھر ریکٹس ہے، آیوڈین کمی کی وجہ سے گوئٹر ہو جاتی ہے، پھر تائمین کی کمی کی وجہ سے بیری ڈیزیز ہے، اور سب سے زیادہ یہ بچے گروتھ ریٹارڈیشن میں ہوتے ہیں. جب یہ بہت زیادہ نمکیات اور یہ جو آپ کی میل نیوٹریشن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یہ ایکسپوزڈ ہو جاتے ہیں بہت سی بیماریوں، جیسے کہ ایڈز بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ان کی قوت مدافعت بالکل کم ہو جاتی ہے، نمونیا ہے، ڈائریا ہے. مطلب پہلے تو میں نے آپ کو وہ چیزیں بتائیں کہ جو کمی ہو جاتی ہے اور اس کے بنا پر ڈیزیز ہوتی ہے، اور بعد میں جب یہ کمی زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ بچے بہت زیادہ بیمار رہنے لگ جاتے ہیں اور بالکل بار بار بیمار ہونے کی بھی وجہ سے ان کی گروتھ بالکل ریٹارڈڈ ہو جاتی ہے. ڈاکٹر محسن حسن کہتے ہیں کہ غذائیت کی کمی سے بچوں کا دماغ چھوٹا ہوتا ہے اور بچے ہمیشہ کے لیے ذہنی طور پر معذور ہو جاتے ہیں. پہلے یہ شارٹ ٹرم یعنی وقتی طور پہ ایک کمی ہوتی ہے اور پھر ایک کمی ہوتی ہے جو کہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے. الٹیمیٹلی گروتھ ریٹارڈیشن، پھر برین ریٹارڈیشن، اور پھر آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جب قوت مدافعت ختم ہوتی ہے تو بہت سی انفیکشس ڈیزیز جس میں میزلز ہو گئی اور ایون جو آج کل ہمارے پولیو چل رہا ہے بعض، کیونکہ ہماری امیونٹی جب بچے کی کم ہوگی اور پولیو وائرس اس پہ اثر انداز ہوگا تو وہ پولیو بھی ہو سکتا ہے اس کو. اور اسی لیے ہم بار بار پولیو کیمپین کے بھی بارے میں کہتے ہیں کیونکہ ہمارے بچوں کی بیل نیوٹریشن کی وجہ سے قوت مدافعت ان چند ڈوزز کی وجہ سے کمپلیٹ نہیں ہو سکتی ہے. غذائی کمی کے باعث لاحق ہونے والے بیماریوں سے بچاؤ کے لیے تجاویز دیتے ہوئے ڈاکٹر محسن حسن کہتے ہیں، سب سے پہلے جو مائیں پریگننٹ ہیں، جو حاملہ ہیں، ان کو ہمیں پراپر ڈائٹ دینی چاہیے، ان کے پراپر چیک اپس ہونے چاہیے، ان کو پراپر خوراک کی طرف راغب کرنا چاہیے، ان کو یہ بتانا چاہیے کہ ان کی اس 9 مہینے میں انہوں نے کیا کھانا ہے اور کیا چیزیں ایسی ہیں جو ان کے بچے پہ مرتب ہو سکتی ہیں. اس کے بعد پھر بچے جیسے ہیں ان کے باقاعدہ چیک اپس ہوں، ان کو پراپر خوراک دے. اور پھر ایک بات لوگوں کو تعلیم یہ دی جائے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دودھ جو ہے وہ بہت ہی زبردست چیز ہے 6 مہینے کے بعد. ہاں 6 مہینے تک صرف دودھ پلائیں اور اس کے بعد پھر ان کو خوراک ہے جس میں چکن، مٹن اور جس طرح ہماری یہ سبزی ہو گئی، فروٹس ہو گئے اور پھر یہ چیز ہو گئی، گھی، مکھن وغیرہ، ہر چیز جو چیز آپ گھر میں پکاتے ہیں وہ چیزیں ساری ضروری ہیں. لیکن ہم یہ شاید ہمارے ہاں یہ غلطی پائی جاتی ہے کہ دودھ ہی سب کچھ ہے تو وہ دودھ پہ ہی بچے کو رکھتے ہیں. تو ایسی یہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ جو غذا ہے باقی چیزیں بھی دودھ کے ساتھ اتنی ہی ضروری ہیں اور ان کے جو ہے باقاعدگی سے چیک اپ کرائیں تاکہ ان کے گروتھ پیرامیٹر جس میں ہائٹ، ویٹ
اور سر کا سائز ہے، اور ایک چارٹ ہوتا ہے گروتھ چارٹ، وہ ہم بناتے ہیں تاکہ وہ بنا کر ان کی بیماریوں کو دور ہو۔